اب کیا کہتے ہیں؟ بوقت نزا درمانم روت استن برو جانم نگاہ داری تو ایمانم زے شیطان یا رسول اللہ میری التجا ہے کہ میرے آخری وقت پر جب میری جان تن سے نکلنے لگے تو آپ ہی میرے ایمان کو شیطان کے دست و برس سے محفوظ رکھنے کے لیے نگرانی فرمائیں۔ آپ سب مولانا جامی کی اس دعا پر آمین کہہ دیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا کریم جب ہماری جان جسم سے نکلنے لگے اور جب شیطان آ کے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہے تو مولا پیارے مصطفیٰ کو بھیج دینا تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا شیطان وقت آخر آتا ہے۔ اکابر اہل علم نے لکھا، یہ مائک والے بھائی اگر تھوڑی آواز بڑھائیں، اکابر اہل علم نے لکھا کہ جب انسان کی نزع کا وقت آتا تو شاید انسان کو اتنی پیاس محسوس ہوتی ہے شدت کے ساتھ کہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کئی سمندر و دریاؤں کا پانی پی جائے، یہ چیز اس پر طاری ہو جاتی ہے، شدید پیاس کا غلبہ ہوتا تو شیطان آتا ہے پانی کا گلاس یا پیالہ لے کر، کہتا ہے پیاس لگی ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں تجھے دے دوں گا، پر اس کی قیمت ہوگی؟ کیا قیمت ہوگی؟ تو اللہ کا انکار کر دے، تو پیارے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دے۔ بعض لوگ تو اس پانی کو لے لیتے ہیں اور معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن جن پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں ہے، ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار مصطفیٰ سے، ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار خدا سے۔ تو پانی کا لالچ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا شیطان موجود ہے، ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، فرمایا ملعون یہ کیا فعل ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس پانی کے بدلے میں ایمان خریدتا ہوں، نزع کے وقت جب کیفیت طاری ہوتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں، بندے کو پیاس لگتی ہے میں کہتا ہوں پانی دوں گا، ایمان چاہیے۔ اب حضور نے جب سنا زار و قطار رونے لگ گئے، حضور کے ساتھ حضور کے اہل بیت بھی رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو محبوب آپ کو اپنے سچے غلاموں سے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سچے غلاموں کو نزع کے وقت شیطان کے اس حملے سے بچا لوں گا، نزع کے وقت میں آپ کے غلاموں کو شیطان کے اس حملوں سے بچا لوں گا۔ تو کہتے ہیں میری التجا ہے یا رسول اللہ، میرے آخری وقت پر جب میری جان تن سے نکلنے لگے تو آپ ہی میرے ایمان کو شیطان کی دست و برس سے محفوظ رکھنے کے لیے نگہبانی فرمائے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چو اندر حشر برخیزم بدا مانی تو آویزم زیدیدہ خون دل ریزم فراما یا رسول اللہ، کہتے ہیں اور پھر جب حشر میں اٹھو تو آپ ہی کے دامن سے وابستہ رہو، یا رسول اللہ جب حشر میں اٹھو تو آپ کے دامن سے وابستہ رہو، اور فرتے محبت سے میرا دل خون کی آنکھوں کی راستے سے جو ہے وہ خوب خون برسا رہا ہو، یا رسول اللہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو۔ اس کے بعد جو بات کری آخر میں بڑی شاندار، ایمان تازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار مکن محروم جامی را دراہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب آپ گناہگاروں پر اپنا دستے شفقت کھولے تو یا رسول اللہ مجھ جامی کو محروم نہیں رکھیے گا، جب دستے شفقت آپ کھولے نا تو یا رسول اللہ مجھ کو محروم نہیں رکھیے گا۔ آپ نے غور کیا عاشقوں کی بولی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کو، مزہ نہیں آیا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کو، یہ اشعار اگر میں قبرستان میں پڑھوں نا رکھیے گا اللہ اکبر، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ کیا کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زے عیسیہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کہتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سنیے اپنی زبان کو سبحان اللہ سے ترکی پہلے سنو کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم کمزور اور جان شکستہ ہو چکی ہے یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم کمزور اور جان شکستہ ہو گئی ہے اور اپنی نافرمانیوں کی بدولت میرا دل بکھر کر آوارہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ جان شکستہ ہو گئی ہے دل آوارہ ہو گیا ہے رو رہے اپنے معاملات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے اپنے حالات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تنم فرسودہ جان پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارہ زے اسیاں یا رسول اللہ اب کیا کہتے ہیں اب کہتے ہیں شب و روز از شکیب آئی زے حد گشتم تمنائی شب و روز از شکیب آئی زے حد گشتم تمنائی بخلوت سوئے من آئی خرامہ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ دن رات یا رسول اللہ دن رات صبر کرتے ہوئے آپ کا بے حد مشتاق ہو چکا ہوں بڑا صبر کر رہا ہوں یا رسول اللہ بڑا صبر کر رہا ہوں میں آپ کے مشتاق ہو چکا ہوں یا رسول اللہ اب تو حضور میری تنہائی میں تشریف لے آئے اب تو حضور میری تنہائی میں تشریف لے آئے اللہ اکبر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر قلم توڑ دیا مولانا جامی جو بات کہی وہ بڑی شاندار سنو کہتے ہیں چوس ہوئے من گزر آری منے مسکی زینا داری فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مقام کے پاس سے ہو جائے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں کو ہمارے گھروں میں بھیج دے سنا ہے کہ وہ ہر عاشق کے گھر گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اللہ اکبر مولانا جامی کیا کہتے ہیں کہتے چوس ہوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری فدائے نقش نالے مت کنم جا یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو جائے آپ میری گلیوں میں آ جائیں آپ میرے محلے میں آ جائیں اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو جائے میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں میرے پاس تو دولت نہیں ہے میرے پاس تو ہیرے جواہرات نہیں ہے میرے پاس تو سرمایہ نہیں ہے میں تو ایک غریب سا آدمی ہوں ہاں یا رسول اللہ وہ کر سکتا ہوں کہ فدائے نقش نالے مت کنم جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جہاں پر آپ کی نالین کا نشان پڑے گا جامی وہاں اپنی جان قربان کر دے گا چوسوے من گزر آری من مسکین زنا داری فدائے نقش نالے مت کنم جا یا رسول اللہ اللہ اکبر اب کیا کہتے ہیں اب کہتے ہیں زکردہ ہے شہرانہ سیاہ شد روزی سیانہ زکردہ ہے شہرانہ سیاہ شد روزی سیانہ پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اپنے کرتوتوں پر حیران ہوں نافرمانی سے میرا منہ کالا ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں بہت ہی پشیمان اور شرمندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو گیا ہے میرے آقا میں بہت شرمندہ ہوں میرے آقا میں بہت پریشان ہوں اب کیا کہتے ہیں کمال کر دیا کہتے ہیں زیپا افتادم از پیری برحمت دست منگیری ہمیں یک حرف بپدیری زنادہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑھاپے کے باعث میرے قدم اٹھتے نہیں ہیں بڑھاپے کے باعث میرے قدم اٹھتے نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے میرا ہاتھ تھام لیجئے آئیے نا میرے آقا شفقت فرمائیے آپ کا غلام ہو آپ میرے ہاتھ کو تھام لیجئے اپنی رحمت سے بس میری آپ سے یا رسول اللہ یہی درخواست ہے یہی التجا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں زے جان حزب تو مستم با سنجیر تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سقلدہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم